نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت اسلامی، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فکر آخرت کے موضوع پر یہ درس رکھا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت اور عقیدہ قیامت دراصل مشرکین کے لیے، کفار کے لیے یہ مشکل ترین ایک عقیدہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ لوگوں ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا۔ انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک اور عالم ہوگا، اور وہاں پر دنیا میں جو کچھ بھی انسان کر کے آیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو ان کو یہ بات بہت مشکل لگتی تھی اور وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، اور وہ پوچھتے تھے اس قیامت کے بارے میں۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تجھے کیا معلوم، اور تجھے آپ کو نہیں معلوم شاید کہ یہ بہت ہی قریب ہو یہ قیامت۔ پھر فرمایا ایک مقام پر یسألونک عن الناس ایان مرساہا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، یعنی مختلف انداز میں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں باہم سوال کرتے ہیں اس نبأ عظیم قیامت کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مثالوں کے ساتھ اس عقیدے کو پختہ کیا۔ اوکالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مثال اس شخص کی کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بل نیچے گری ہوئی تھی، یعنی ان کے مکانات تہس نہس تھے اور آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ صاحب جب وہاں سے گزرے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین اسے کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو 100 سال تک موت دے دی۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ بیان ہے، 100 سال تک، اور پھر 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کتنا سوئے ہو، کتنا وقت گزرا ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ اب دیکھو اپنے اس جانور، اس سواری کی طرف
بلکہ کھانے کا پہلے تذکرہ کیا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا۔ تم اپنی سواری اس گدھے کو دیکھو، اس گدھے کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے اس کی ہڈیوں کو جوڑا گیا، اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا گیا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے حوالے سے جو کہیں قیامت کے حوالے سے سوچتے تھے تو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا اللہ رب العالمین سے، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، مزید دل کی پختگی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو پرندے پکڑو، اس کے ٹکڑے کر دو اور مختلف جگہوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کو رکھ دو اور اس کو اپنے پاس بلاؤ تو یہ سارے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی مثالیں بھی بیان کی اور اشارات اور نشانیاں فرمایا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے کچھ نشانیاں تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ سوال کیا کہ کب آئے گی قیامت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، فرمایا اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور یہ بھی وقت آئے گا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، وقت آئے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اور اس طرح کی نشانیاں تقریباً 100 کے قریب چھوٹی چھوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس رب نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ اس انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر دے۔ جس نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کی جس نے کیا ہے، وہ تو اور آسان ہے کہ دوبارہ اس کو تخلیق کرنا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو ہم نے میخوں کے طور پر نہیں بنایا، اور مختلف جوڑوں میں تم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کے وجود کا انکار جو ہے وہ آج کا تحفہ نہیں ہے، اور یہ دہریت آج کا تحفہ نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے بھی اسی طرح کے سوالات اٹھتے تھے اور اسی طرح کے سوال لوگ کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے واضح طور پر اور جا بجا اللہ رب العالمین نے ان کے اس فلسفے کو رد کیا اور ان کو مختلف انداز میں جواب دیا۔ جو قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہی قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جسے چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جب سور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ 2 مرتبہ کی بات ہے، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر قیامت کا تذکرہ اس طرح فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک وہ جو زلزلہ ہوگا، وہ جو قیامت ہوگی، وہ تو عظیم چیز ہوگی، اور ایسا زلزلہ ہوگا،
ایسا خوف کا ماحول ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جو ہے وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا، یعنی دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ تم دیکھو گے کہ گویا کہ لوگ جو ہے بے ہوش اور مدہوش ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ایک زمین کو ہلا مار دیا جائے گا، ایک عظیم زلزلہ برپا ہو جائے گا، تو اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا سارا بوجھ نکال کر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے سب کچھ اپنا جو ہے باہر نکال دیا ہے، زمین نے اپنا بوجھ، اور یومئذ تحدث اخبارہا، اپنے اوپر بیتنے والے سارے حالات کو وہ بیان کر دے گی، چونکہ اللہ کا حکم ہی اس کو یہ ایسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسی جو ہے قیامت کے اس منظر کو قرآن مجید کے اندر بار بار جو ہے بیان کیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے دعائیں بھی سکھائی ہے کہ ان چیزوں سے اور جہنم سے جو ہے پناہ طلب کرتے رہا کرو، یعنی اس سے بے خوف مت ہو جاؤ، یہ پناہ اللہ رب العالمین سے طلب کرتے رہا کرو۔ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ تو جو ہے تباہ کرنے والا یہ جو ہے عذاب ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور جو ہے سورہ فرقان میں یہ بات بیان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعائیں تم مانگتے رہا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا مانگتے رہو، اور یہ بھی دعائیں مانگتے رہو۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن جو ہے جہنم کے اندر جب انڈیل دیا جائے گا لوگوں کو، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ڈراتا ہوں دہکتی آگ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات باور کراتے تھے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ تو یہ جہنم کا بھی ایک منظر اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا کہ دیکھو لوگوں، یہ قیامت آنی ہے، ایک دن انسان کو مر جانا ہے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، اور جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس ساری چیزوں کا حساب کتاب ہوگا، سوال ہوگا کہ جو اس دنیا کے اندر وہ کر کے آیا ہے، اور اس کو ہر چیز کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر کوئی نیک عمل اس نے کیا ہوگا وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور حیران ہو جائے گا۔ نہ کوئی چھوٹی چیز کوئی چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، اور ہر چیز جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ لہذا فکر آخرت اور آخرت کا تصور ہی وہ تصور ہے، اور عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے کہ جس جو ہے جب تک انسان کے ذہن کے اندر نہ ہو تو وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جو زندگی گزارے گا
وہ بے خوف زندگی گزارے گا، اور جب بے خوفی کی انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ فکر آخرت کا تصور انسان کے اندر نہ ہو تو پھر وہ اپنی منمانی کرے گا کہ بابر باعش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، دوبارہ تو اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ تو حساب کتاب کا عمل نہیں ہونا، پھر وہ اپنی منمانی کرے گا، دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، آج پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر فکر مند ہے، اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر دانشور بیٹھتے ہیں، جو ہے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ان ظلم کا، اس جو ہے برائی کا خاتمہ کیسے ہم کریں، اور اس کے لیے مختلف تجاویز پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ برائی کیوں انسان کرتا ہے، کیوں یہ جو ہے وہ شر پیدا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو مختلف وجوہات جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ کبھی اس نتیجے پر لوگ پہنچتے ہیں کہ چونکہ جہالت بہت زیادہ ہے اور علم نہیں ہے، تو جہالت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ برائی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، اور لا علمی کی وجہ سے، وہ جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ برائی کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اور کبھی اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں کہ چونکہ جو ہے معاشی طور پر انسان کمزور ہوتا ہے، تو معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے پھر وہ برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ مختلف وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے برائی عام ہو جاتی ہے، لیکن ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی جو علم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہت ہی آگے سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے معاشی طور پر بھی وہ بہت زیادہ وہ آگے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر ان کو موقع ملے اور وہاں پر بھی جب جائزہ لیں تو کرپشن بھی ہے، برائیاں بھی ہے، زیادتیاں بھی ہے، ظلم بھی ہے، ہر چیز وہاں پر بھی موجود ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اصل جو ممکن ہے، یہ وجوہات بھی اس کے اندر ممکن ہے کہ برائیوں کے فروغ میں یہ وجوہات بھی ممکن ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، معاشی کمزوری بھی انسان کو لاحق ہوتی، اس وجہ سے بھی برائی پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ وہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس معاشرے کو برائی سے اگر پاک کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ فکر آخرت جب تک انسان کے دل و دماغ کے اندر موجزن نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک انسان جو ہے وہ برائی سے باز نہیں آ سکتا، اور وہ لازماً برائی کی طرف آمادہ ہو جائے گا جب بھی اس کو کبھی موقع ملے گا۔ فکر آخرت، اللہ کا خوف، کوئی بھی کام کرنے کے سے پہلے وہ یہ بات سوچے گا، کوئی برائی کرنے سے پہلے، کوئی گناہ کرنے سے پہلے وہ یہ بات ضرور سوچے گا کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ دیکھیے تاریخ اسلام کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہے فکر آخرت کے حوالے سے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی جو ہے دودھ کے اندر جو ہے پانی ڈال دو، رات کا اندھیرا تھا، رات کے اندھیرے میں ماں نے بیٹی سے کہا، یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو اور اس کے اندر ملاوٹ کر دو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ پانی میں ملاوٹ ایک گناہ ہے اور جرم ہے، آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ ماں نے کہا کہ ابھی کون دیکھ رہا ہے، رات کے اس اندھیرے کے اندر ہم تو اپنے گھر چار دیواری کے اندر موجود ہے، یہ جرم اور یہ جو ہے گناہ کون دیکھتا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ تم رات کے اندھیرے کے اندر کیا کر رہے ہو، اور یہ وہ تصور ہوتا ہے کہ انسان کو برائی سے منع کرتا ہے، برائی سے محفوظ کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر پاتا جبکہ کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ اسی طرح ایک واقعہ مدائن کی فتح کے وقت کا آتا ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ مدائن جب مدائن جو ہے فتح ہوا، اور تو فتح ہونے کے بعد ایک بدو کو کسریٰ کا جو ہے وہ تاج مل گیا۔ بدو کو جب کسریٰ کا تاج ملا تو اس نے اپنے جو ہے چادر میں چھپایا اور رات کے اندھیرے کے اندر امیر لشکر کے پاس آیا۔ رات کے اندھیرے میں امیر لشکر سے کہا کہ کسریٰ کا تاج ملا ہے اور میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو یہ تاج دینے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسریٰ کا تاج کس قدر قیمتی ہوگا، اس کے اندر ہیرے جواہرات ہوں گے۔ مسلمانوں کو فتح مل گئی تھی، اور جب اس کو دیا گیا امیر لشکر کو اور واپس جانے لگے وہ صاحب، تو کہا اس بدو کو امیر لشکر نے ذرا اپنی
پہچان تو کراؤ، تم کون ہو؟ رات کے اندھیرے کے اندر مجھے نہیں پتہ چل رہا، میں امیر المومنین کو کیا بتاؤں گا کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے یہ تاج؟ تو کیا کہا اس بدو نے؟ ایک دیہاتی تھا، کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جس ذات کے لیے یہ کام کیا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے کسی اور کو پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فکر آخرت جب دل و دماغ کے اندر موجزن ہو تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور ایک عورت کا جو واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، غامدیہ جس کا نام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے کبیرہ گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے منہ موڑ لیا کہ شاید وہ چلی جائے، پھر دوسری طرف آ گئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ موڑ لیا، لیکن 3-4 مرتبہ جب اس نے خود تصدیق کی کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کیجئے، یہ کیا جذبہ تھا؟ اصل میں جو ہے گناہ کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر آخرت کا جو خوف تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہے، اللہ کے حضور مجھے جواب دینا ہے، وہ حاضر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو اقراری کر رہی ہے، خود اقراری مجرم ہے، تو اچھا جاؤ، ابھی نہیں، تمہارے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے، جب بچے کی پیدائش کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ خاتون بچے کی پیدائش کے بعد، حالانکہ انسان کتنا اس دوران سوچ سکتا ہے، منصوبے بنا سکتا ہے اور جان چھڑانے کی پلاننگ کر سکتا ہے، پھر واپس آ گئی بچے کو لے کر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جو ہے بچہ بھی ہو گیا، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، پہلے آپ جو ہے اس کو دودھ پلائیے، اس کے بعد آئیے گا۔ پھر جو ہے وہ دودھ پلانے کے بعد جب دودھ کا پیریڈ ختم ہوا، پھر پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ جب اس کو سنسار کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر اس خاتون نے جس طرح کی توبہ کی ہے، اس کا 10واں حصہ مدینے کی پوری آبادی پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسی اس خاتون نے توبہ کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف وہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو برائی سے روک سکتی ہے، انسان کو جو ہے زیادتی سے روک سکتی ہے، انسان کو جو ہے کسی غلط کام سے روک سکتی ہے۔ یہ فکر آخرت کا خوف اور انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان برائیوں کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ جو ہے جہنم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا کہ تم برائیوں کے نتیجے کے اندر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قیامت کا تذکرہ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جہاں پر فکر آخرت اور جہنم کا اللہ رب العالمین لوگوں کو تذکرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، وہی جنت کی خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ اگر تم جو ہے فکر آخرت کے نتیجے کے اندر اپنی زندگی کو سنوار لوگے، اگر تم ٹھیک ڈگر کے اوپر چلو گے تو پھر تمہارے لیے بلائی بلائی ہے، دنیا بھی تمہارے لیے جنت بن جائے گی، آخرت بھی تمہارے لیے جنت ہے۔ اور پھر وہ جنت کی جو ہے اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی، اس کے اوصاف بیان کیے، دیکھو ایسی ایسی جنت ہم تمہیں دیں گے۔ وبشر الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی ان کو کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا، رزقاً قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ویسی ہی ہے جیسے دنیا کے اندر ہمیں ملا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اسی کی شکل کے اللہ رب العالمین پھل عطا کریں گے، لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ احادیث کے اندر آتا ہے تاکہ انسان مانوس ہو اس پھل سے جو دنیا کے اندر دیکھ کر آیا ہے۔
اس کا ذائقہ جو ہے مختلف ہوگا. ازواج مطہرۃ، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جنت کے لیے اللہ رب العالمین نے اور جو اوصاف بیان کیے، جنتیوں کے اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جو فکر آخرت کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں گے، اللہ رب العالمین ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس دروازے کے اوپر پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابھا، اور ان کے لیے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور ان کے جو دروازوں کے پر متعین داروغہ ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، السلام علیکم، تمہارے لیے خوشخبری ہو، فادخلوها خالدین، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، پھر وہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا اس زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ ہم جہاں چاہیں اس کے اندر ٹھکانہ بنا لیں، کیا ہی خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یہاں پر بھی یہ بات دیکھیں کہ ایمان کے بعد عمل شرط ہے. یہ جنت کی خوشخبری جن لوگوں کے لیے دی گئی ہے، وہاں بار بار عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد پھر اعمال صالحہ بھی کرے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو اللہ رب العالمین یہ جنت عطا کریں گے. اور کیسی جنت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقین کے لیے تو جنت باغات ہے، وعیون چشمے ہیں، ادخلوہا بسلام آمینین، اور ان سے کہا جائے گا کہ امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور ایک اور بات جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، پھر اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے، ان جنتیوں کے سینوں سے نکال دے گا وہ کھوٹ جو اپنے بھائی کے لیے دنیا میں رکھتا تھا. اپنے بھائی کے لیے دنیا میں جو کھوٹ رکھتا تھا، انسان دراصل جو ہے وہ کہیں مجبور بھی ہوتا ہے. انسان چاہنے کے باوجود دنیا کے اندر اپنا دل نہیں صاف کر پاتا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین چونکہ اس نے زندگی اچھی گزاری ہے، لیکن ایک فطری جو کمزوری تھی وہ اس کے اندر رہ گئی، وہ اپنے بھائی کے لیے دل صاف نہیں کر سکا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب جنت میں لے جائیں گے نا تو اس کے بھائی کے لیے اس کا دل بھی صاف کر دیں گے ہم. وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے وہ سارا کھوٹ جو ان کے بھائیوں کے لیے، یعنی مسلمان بھائیوں کے لیے جو دل کے اندر جو کھوٹ موجود تھا وہ بھی ہم نکال دیں گے. اور کیا فرمایا کہ وہ آپس میں جو ہے تکیے لگائے ہوئے اور تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور جنت کی ایک اور بہترین اور خوبصورت مثال اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کی، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. یہاں پھر بھی دیکھیں وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ متقین سے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، فکر آخرت کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور کہا کہ یہ جنت کیسی جنت ہے؟ فیہا انہار من ماء، وہاں پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن، ایسا پانی جس کے اندر کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگا، ایسا پانی صاف شفاف پانی ان کو ہم عطا کریں گے. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو بڑا سرور اس کے اندر آئے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، مصفیٰ، صاف اور شفاف شہد ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہم وہاں پر ان کو عطا کریں گے. اور سب سے بڑھ کر کیا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ،
ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ تو یہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنت کے اوصاف ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، فکر آخرت کے ساتھ جو اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، تقویٰ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اور جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو تقویٰ کا ایک تصور تو وہ ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا ہے۔ ایک عام اور سادہ مسلمان بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ ہم تو پھر جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور تقویٰ کا جو تصور ہم نے اپنے معاشرے میں بٹھایا ہے وہ اپنے آپ کو بیچارہ بہت دور سمجھتا ہے کہ میں کیسے ممکن ہے کہ متقی پرہیزگار بن جاؤں۔ وہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ جبہ کبہ کے ساتھ جو ہے ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہو، تسبیح ہاتھ کے اندر ہو اور بس جو ہے وہ اسی طرح مسجد میں عبادات کے اندر مصروف ہو۔ لیکن تقویٰ کا تصور جو ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ تقویٰ کا تصور اور تقویٰ کی کم سے کم شرط میں آپ کو بتاؤں، وہ تقویٰ کی کم سے کم جو شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے فرائض کی پابندی کرے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ ہے تقویٰ کی کم سے کم شرط۔ جس مومن کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی وہ متقی اور پرہیزگار ہے، فرائض کی پابندی اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب۔ یہ ہر شخص کر سکتا ہے اور یہ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کلمہ پڑھنے کے بعد فرائض کی تو پابندی کرنی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بھی انسان کو بچنا ہے۔ باقی ظاہری وضاقتہ کو اگر ناپنے تولنے لگ جائیں گے تو یہ جو ہے یہ تصور نہیں ہے تقویٰ کا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاؤنا، اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے جو ہے شکلوں کو، چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہارے حسب نسب کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ انسان کوشش کرے کہ فرائض کی پابندی کرے اور گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کا شمار متقین میں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین توفیق دے تو جو ہے انسان جو ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہم سنتیں اور نوافل کہتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں تو اس کے اندر چار چاند لگ جائے گا، اس کے اندر جو ہے مزید خوبصورتی آ جائے گی۔ اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی انسان اجتناب کرے، اس لیے کہ انسان پھر صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اگر کرتا رہے گا تو خدا نخواستہ ایک دن وہی کبیرہ گناہ بن جائے گا اور انسان جو تباہی سے دو چار ہو جائے گا۔ لہذا یہ بات بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے جنت کی جو خوبیاں بیان کی ہے، جنت کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کو بھی میں دو تین جو ہے احادیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا اے اہل جنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتیوں کے درمیان اعلان کر دیا جائے گا اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ اعلان جو ہے پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی حیران ہو جائیں گے، جنتی پریشان ہوں گے کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو سب کچھ مل گیا، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی ہے، اب بھی کوئی چیز باقی ہے کیا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اور فرشتے اعلان کریں گے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جو ہے اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ترازو کو بھاری نہیں کر دیا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے ہمیں نجات نہیں دے دی۔ یہی باتیں جنتی کر رہے ہوں گے کہ اچانک جو ان کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا، جیسے ہی پردہ ہٹے گا تو اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے سامنے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی چیز تو
تو نہ پہلے ہمیں کبھی ملی، نہ آئندہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسی نعمت نہ پہلے ہمیں کبھی ملی، نہ آئندہ کبھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں مل گئی اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو کہیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی نعمت نہ پہلے دی نہ بعد میں ایسا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین جو ہے ایسی نعمتیں دیں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ یہ اللہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا تو اس کو تو کتنی بڑی جنت دے گا، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کو تو کتنی بڑی جنت دے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ جنتی جو ادنا جنتی ہے اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، جنت تو ہاؤس فل ہے، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، میں کیسے جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے اچھا بتاؤ تمہیں کتنی بڑی جنت چاہیے، کتنی بڑی جنت چاہیے؟ کیا دنیا کے اندر کسی بادشاہ کو جو ہم بادشاہت اور اس کو جو جتنی جگہ دیتے ہیں اتنی بڑی جنت چاہیے؟ وہ خوش ہوگا، کہا اے اللہ میں راضی ہوں، اگر مجھے اتنی جنت مل جائے جو ایک بادشاہ کو ملتی ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اچھا جاؤ، ہم نے اس طرح کی ایک جنت تمہیں دے دی، اور اس طرح کی ایک اور دے دی، اور اس طرح کی ایک اور دے دی، اور اس طرح کی ایک اور دے دی، اور پھر فرمایا جائے گا ھذا لک وعشر امثالہ، یہ اور اس طرح کی 10 گنا اور میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ جب ایک ادنا جنتی کو تو اتنی بڑی جنت عطا کرے گا تو جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت دے گا؟ یہ تو ادنا جنتی کی مثال ہے کہ اتنی بڑی جنت تو عطا کرے گا کہ ایک بادشاہ کو دنیا کے اندر جتنی ملتی ہے سلطنت اور بادشاہت میں جو جتنی زمین ملتی ہے اس سے 10 گنا بڑھ کر جب تو دے گا، تو جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو تو کتنی بڑی جنت دے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ایسی جنت میں ان کو دوں گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل و دماغ نے اس کا تصور کیا۔ اتنی بڑی جنت میں ان کو دوں گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل و دماغ نے اس کا تصور کیا۔ اللہ رب العالمین اتنی بڑی جنت ان کو عطا کریں گے۔ یہ جنتیوں کی اور ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین ایسی جنت عطا کریں گے، اور یہ جنت کا حصول انتہائی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے راستے آسان بنا دیے ہیں، روشن بنا دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، اور ایسے لوگوں کو وارث بنائیں گے من کان تقیا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ تقوی اور پرہیزگاری اس کے ساتھ شرط ہیں آخرت کے ان کی کامیابی، اور جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، فکر آخرت کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے، تقوی کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے۔ اور فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو جو ہے متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ یہ کوئی دور نہیں ہے بلکہ بہت ہی قریب ہے، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پر جس نے جو ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھایا، اللہ رب العالمین کے مقام سے جو ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو جس نے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ آسانی کے ساتھ ان 2 چیزوں میں جو ہے بیان کر دیا گیا کہ اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہے، آخرت کا خوف اس کے دلوں کے اندر جاگزی رہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انسان کا نفس تو جو ہے وہ خواہشات کی طرف
اور جو ہے چکا چوند کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو آخرت کا تصور جو بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور انسان جو ہے پھر وقتی طور پر آخرت کا تصور جب ان کو بتایا جاتا ہے اور آخرت کے حوالے سے جب انہیں درس دیا جاتا ہے، ایک طرح کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک عزم کرتا ہے کہ نہیں اب مجھے آخرت تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آخر کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ اچھا نیک آدمی بھی وقتی طور پر جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، وہ اس کے اندر اتنی چمک ہے، اتنی کشش ہے کہ انسان کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے۔ آخرت کا تصور ہونے کے باوجود وقتی طور پر شیطان اس کو دوسری طرف دھکیل دیتا ہے، اور دنیا کو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی جو اصل ہے دنیا گزارنے کی زندگی، اور آخرت کا تصور اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا خاصا جو ہے دیندار آدمی بھی وقتی طور پر جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر ایسی چمک ہے، اس کی کشش ایسی ہے، اس کی چکا چوند ایسی ہے کہ انسان اس کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے اور جو ہے وقتی طور پر جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے تصور کو پختہ کرنے کے لیے ایک یہ بات بھی انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا جو حقیقت ہے نا، اس کا جو تصور ہے وہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب جو ہے نہر کے پاس سے گزرے یا دریا کے پاس سے گزرے تو وہاں پر اپنی انگلی کو اس پانی کے اندر ڈبویا، اور پانی میں ڈبونے کے بعد لوگوں سے پوچھا، لوگوں دیکھو اس کے اندر کتنا پانی آیا ہے، اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی ہے، اور اس کا موازنہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے پانی سے۔ دریا تو بہت زیادہ ہے، کہا کہ بس یہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا موازنہ کیا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا اتنی ہی ہے جتنا اس انگلی کے اندر پانی آیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا اتنی ہی ہے جتنی اس انگلی کے اندر پانی آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مقام سے گزرے تو وہاں مردہ بکری کا بچہ جس کے کان بھی چھوٹے تھے وہاں پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں پر روکا اور پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اس کو کون ہے جو 1 درہم کے اندر خریدے گا؟ سارے صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو بدبو آ رہی ہے، یہ تو مردہ بکری ہے، کان بھی اس کے چھوٹے ہیں، اس کو کون خریدے گا 1 درہم کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تمہارے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہ دنیا ایسی ہی ہے جس طرح مردہ بکری کا یہ بچہ ہے، بس یہ تصور کر لو۔ تو یہ دنیا بس ایسی ہی ہے۔ جب انسان اس بات کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھے نا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو پھر وہ آخرت کی طرف مائل ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے متقی و پرہیزگار اور تقوی اختیار کرے گا، اور آخرت کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دے گا۔ اور انسان ہے کبھی کبھی جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے، انسان جو ہے جو صحیح راستے پر چلتے چلتے کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے بار بار اپنے بندوں کو اس طرف مائل کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو جو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر جو کیا کر دیا، زیادتی کر بیٹھے ہوئے، وہ ان کو کہا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اگر کوئی غلطیاں کر بیٹھے ہو، اگر کوئی برائی کر بیٹھے ہو، اگر کوئی گناہ کر بیٹھے ہو تو مایوس مت ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ابن آدم سب کے سب گنہگار ہے، اور جو ہے
خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتے ہیں۔ اور مومنین کی صفات جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو ان کا پھر اس کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے؟ فوراً اللہ رب العالمین سے وہ جو ہے اپنی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جان بوجھ کر دوبارہ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر احساس ہو جائے، اگر احساس ہو جائے۔ تو احساس ہونے کے بعد انسان کو سب سے پہلے دیکھیں، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا تقویٰ کی جو ہے خوبی، متقین کی خوبیوں میں سے خوبی بتائی، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ متقین وہ ہے جو کبھی گناہ ہی نہیں کرتے۔ انسان ہے، غلطیاں تو کرے گا، انسان ہے، گناہ بھی سرزد ہو جائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ گناہ سے کرنے کے بعد اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن پھر جان بوجھ کر دوبارہ گناہ نہ کرے، توبہ استغفار بھی کر لیں، معافی بھی مانگ لیں، لیکن جان بوجھ کر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اگلے مقرر جو ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث عطاء الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات، گناہ پر جو ہے ڈٹ جانا اور الٹی تعویلیں پیش کرنا یہ شیطان اور ابلیس کا کام ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی کا احساس کیجئے، اپنی غلطی کو مان لیجئے، اپنی غلطی سے توبہ و استغفار کیجئے۔ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی تو مردود ہو گیا، ابلیس ٹھہرا، لہذا غلطیاں انسان سے جب ہو تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی اس اجتماعیت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے۔ آج کی یہ محفل، یہ ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک تذکیر کے لیے یہاں موجود ہے۔ بس اس احساس کے ساتھ یہاں پر ہم یہ سنیں، اس احساس کے ساتھ یہاں بیٹھیں، انشاءاللہ یہ جو دعوتی اور تربیتی اجتماع ہے، ہم یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ یہاں سے جب اٹھیں اپنے رب سے توبہ استغفار کر کے اٹھیں، ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھیں، ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھیں، اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ ہم آج پورا دن گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو انفرادی زندگی کے اندر اور ہماری پوری اجتماعیت کے اندر انشاءاللہ جو ہے ایک نمایاں تبدیلی آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔